2 قدم کا فاصلہ تھا 2 دلوں کے درمیان۔ سب کو ان کے حصے کے پکوڑے دے کر وہ حمزہ کے لیے پلیٹ میں پکوڑے اور املی کی چٹنی رکھ کر اوپر چھت پر چلی آئی۔ ہوا کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی، کمر تک آتے بال کیچر کی گرفت سے آزاد ہونے لگے۔ ریڈ اور وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ہوا نے اس کے سارے بال بکھیر دیے تھے جو اب اس کے ماتھے پر پھیل کر اسے ایک ہینڈسم لک دے رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا، یہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ اس نے رانیہ کو گھور کر دیکھا جو اورنج اور ریڈ کلر کے سوٹ میں بہت دلکش لگ رہی تھی، اور ویسے بھی یہ دونوں اس کے فیورٹ کلر تھے۔ پتہ نہیں رانیہ کو بھی پسند تھے یا وہ محض اس کی وجہ سے یہ رنگ اکثر ہی پہنتی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ اچھا بھلا موڈ تھا میرا، سارا بیڑا غرق کر دیا اس پکوڑوں کی فرمائش نے۔ اس نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی۔ چلو چھوڑو نا، یہ روب اور دھونس اپنی بیگم کے لیے بچا کر رکھو، اسی پر ڈالنا۔ رانیہ نے پلیٹ دیوار پر رکھ دی۔ اس کی بات پر حمزہ کے لب مسکرا اٹھے۔ اسی پر تو ڈال رہا ہوں۔ رانیہ نے سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم حد سے زیادہ ڈھیٹ انسان ہو، میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم ہو کہ اپنی ہانکنے لگتے ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ… اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا جملہ نامکمل چھوڑا اور واپس مڑ گئی۔ سنو، وہی تو کہہ رہا ہوں۔ حمزہ کے ہاتھ میں اس کا لہراتا ہوا آنچل آ چکا تھا۔ میں نے امی سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں اور خوش بھی۔ اب امید ہے کہ باقی سب بھی راضی ہو جائیں گے اگر تم… بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اگر تم ہاں کر دو۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تو رانیہ واپس مڑی اور پلیٹ اٹھا کر پھر نیچے کی طرف رخ کیا۔ اب نیچے آ کر ہی کھانا، بارش شروع ہو گئی ہے، تم نیچے آ جاؤ۔ اس کی بات انسنی کر کے وہ بولی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ حمزہ نے بے چینی سے پوچھا اور جواباً رانیہ نے مڑ کر اپنا پلو آہستہ سے چھڑا لیا۔ کیا تمہیں میرا جواب جاننے کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ وہ تیزی سے کہہ کر بھاگ گئی اور حمزہ وہیں تیز بارش میں بھیگنے لگا۔ آج شاہد چچا اکیلے تھے فیکٹری میں، سو ہم دونوں نے پلان کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے ان سے چھٹی لے کر آ گئے۔ ولید کی آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کو بتا رہا تھا مگر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اسے ایک خدشہ لاحق ہوا۔ ارے میرے حصے کے پکوڑے کہاں ہیں؟ اس کا خدشہ درست تھا۔ ولید اور حارث کو اپنی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھ کر وہ چلایا، تمہارے پکوڑے گئے ہمارے پیٹ میں۔ آخری پکوڑا بھی ولید نے دانت نکالتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ لیا تو حمزہ کا منہ صدمے سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ذلیلو، وہ دانت پیس کر بولا۔ ٹھہرو ذرا، ابھی نکالتا ہوں تمہارے پیٹ سے۔ حمزہ ان کی طرف خطرناک تیور لیے لپکا۔ ولید اور حارث تو بجلی کی سی تیزی سے بھاگے اور ان کے پیچھے ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا حمزہ۔ اب وہ تینوں آم کے پیڑ کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو پکڑ لیتا، ولید کا پاؤں پھسلا تو وہ کیچڑ میں چت ہو گیا اور اس کے پیچھے آتے ہوئے حارث کو بھی خواہ مخواہ گرنا پڑا، اور حمزہ تو پہلے ہی اپنی بریکیں فیل کر بیٹھا تھا، لہٰذا اب وہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ مٹی میں لت پت ہو کر وہ تینوں بھوت لگ رہے تھے۔ حمزہ نے ان سے کیچڑ میں ہی کشتی شروع کر دی۔ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح وہ لڑ رہے تھے، اور برآمدے میں تماشائیوں کی طرح کھڑی تینوں لڑکیوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ خوشیوں بھرے یہ لمحات کتنے مختصر تھے، یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ ان لمحوں کے کھو جانے کے خوف سے کبھی خوش ہی نہ ہو پاتے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا سرکش دل تو کبھی نہیں تھا۔ 2 آنکھیں، پانیوں سے لبریز آنکھیں اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر یہ دل بغاوت پر اتر آیا تھا، غدار ہو چلا تھا۔ امی، ماموں جان آ گئے ہیں نا، آپ بات کریں پلیز۔ عارفہ بیگم جیسے ہی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی ہوئے ایک دم ان کے سامنے آ گیا۔ اف میرے خدایا، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا حمزہ۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کیا۔ ابھی تو آئے ہیں زاہد بھائی، اور یہ تم نے کتنا گند مچایا ہوا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا کمرہ بھی ٹھیک کرنے لگی۔ اوہ ہو، یہ آپ کس کام میں لگ گئی ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لے کر ایک طرف پھینک دیے۔ آپ چھوڑیں، میں کر لوں گا۔ ہاں، جیسے ابھی کر لیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک سخت نگاہ سے نوازا۔ سلیقہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہوتا، یہ لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کی بات پر وہ ہنس پڑا اور پھر انہیں کندھے سے پکڑ کر لاٹ سے گویا ہوا۔
او میری پیاری ماں جی، لڑکوں کو بھلا سلیقے کی کیا ضرورت؟ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کا سلیقہ کام آتا ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو بیوی اپنا سلیقہ اور ہنر دکھانے آ جاتی ہے، تو پھر بھلا ہمیں؟ ہاں، اور جب بیوی میکے جاتی ہے تو پیچھے پورا گھر الٹ کر رکھ دیتے ہیں یہ بد سلیقہ لڑکے۔ انہوں نے اسے کان سے پکڑا۔ آبجیکشن یور آنر، یہ دفعہ تو پھر بھی مجھ پر لاگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری ہونے والی بیگم صاحبہ کا تو میکہ بھی یہی ہے اور سسرال بھی۔ لو جی، ابھی رشتہ طے بھی نہیں ہوا اور میکے اور سسرال پہلے سے بننا شروع ہو گئے۔ بیٹا جی بڑے تیز جا رہے ہو۔ اچھا امی بتائیں نا، آج بات کریں گی نا؟ اس کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ عارفہ بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں رانیہ کی محبت نے اس کا چہرہ روشن کر رکھا تھا۔ انہیں بے اختیار اپنی بھتیجی کے نصیب پر رشک آیا، کیونکہ یہ محبت بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، اور پھر ایسی محبت۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بچہ، آج پھر تمہاری خواہش پوری کر ہی دیتے ہیں، انہوں نے شاہانہ انداز میں کہا تو وہ پیار سے ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ مائی سویٹ موم، میں بے وفا نہیں ہوں، کوئی پوری قوت سے چیخا تھا اس کے اندر، اور وہ اپنے ہی دل کی پکار پر گھبرا اٹھا تھا۔ دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ 5 سال میں جو خول اب چٹکنا شروع ہوا تھا وہ پھر سے مضبوط ہو گیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، دل و دماغ میں کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جو کیا وہی ٹھیک تھا، میرا حق تھا یہ۔ اور پھر وہ محبت کیا ہوئی؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تو وہ نظریں چرا گیا۔ محبت تو باقی ہے، ویسی ہی ہے۔ اس نے لب کاٹے۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو جدائی کے سوا کچھ نہ دے؟ کوئی ہنسا۔ تو محبت جدائی ہی کا تو دوسرا نام ہے۔ وہ خود ہی مکر گیا۔ غلط، بالکل غلط، تم نے تو محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ اندر سے آتی آواز سے اس نے ہار مان لی، مگر اس کی حالت اور شکستہ ہو گئی۔ تو کیا میں بے وفا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں بزدل تھا، میں خود غرض تھا، کیوں بھاگ آیا وہاں سے؟ ان سوالوں کے جواب ایسے تھے کہ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہتا، اور وہ خول پھر سے تڑکنا شروع ہو جاتا۔ مدثر کی نگاہوں سے اس کی یہ حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ آخر وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، لیکن وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے۔ لیکن وہ یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اس کا یہ دوست جو بھی فیصلہ کرے کم از کم وہ خود ضرور مطمئن ہو۔ یہ بات اس کے ہر رویے سے ظاہر تھی کہ وہ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ اپنی کوتاہی بینی کی وجہ سے غلط کر چکا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، خود مدثر نے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا۔ اسے دوست کی خوشیاں عزیز تھیں، اور بس یہی بات تھی۔ رات کا کھانا کھا کر گھر کے بڑوں کی دادوں کے کمرے میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی۔ نوجوانوں کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سب وہیں برآمدے میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ بظاہر گپے ہانک رہے تھے، مگر سب کے کان اندر کی طرف لگے ہوئے تھے، جہاں سے بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حمزہ سب سے چھپ کر گھر کے پیچھے بنے ہوئے برآمدے کی طرف آ گیا۔ یہاں پر نانوں کے کمرے کی ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً عارفہ بیگم کی آواز کمرے میں گونجی۔ بھائی صاحب، حمزہ جیسا بھی ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کی زیر سایہ پرورش پایا ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں مانتی ہوں اس کی طبیعت میں لاپرواہی ہے، مگر جب ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں، رانیہ کو میری بیٹی بنا دیجیے۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک طویل وقفہ آ گیا۔ بھائی صاحب، کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ اس میں حمزہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ پھر خاموشی کا ایک دور آیا، مگر قدرے مختصر۔ عارفہ، تم ہماری بہن ہو، ماموں کی ٹھہری ٹھہری آواز سنائی دی، سپاٹ آواز۔ حمزہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، کسی انہونی کا احساس اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ مگر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی باپ اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ حمزہ جیسے انسان کو دے سکتا ہے، جس کی نہ صبح کا پتہ ہے نہ رات کا، جسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں، جس کے نزدیک زندگی سراسر ایک مذاق ہے؟ وہ کیسے کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ بڑے ماموں کی افسوس میں ڈوبی آواز آئی، اور حمزہ کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس نے تصور کی آنکھ سے اپنی ماں کا جھکا ہوا غمزدہ چہرہ دیکھا۔ زمین و آسمان، یہ کائنات، جیسے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی فکرے کی بازگشت ہو رہی تھی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ واقعی ماموں نے صحیح کہا ہے کہ میں نے یہ سوچا بھی کیسے؟
وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں چل دیا۔ میں جو ان کے ٹکڑوں پر پلا ہوں، میں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کے برابر آ سکوں، ان کی لاڈلی بیٹی سے شادی کروں۔ اف، مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حمزہ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ احسان فراموش، یہ صلہ دیا ہے تم نے ان لوگوں کے احسانوں کا۔ کمرے کی تمام چیزیں اسے پھٹکار رہی تھیں، اسے لان تان کر رہی تھیں، اس پر کہکہے لگا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا مگر وہ ان کو چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ برآمدے میں خوشگپیوں میں مصروف رانیہ نے ٹھٹک کر اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ عارفہ بیگم کا جھکا ہوا سر دیکھ کر زاہد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باقی سب بھی حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے کہ آخر اتنی سنگین سچویشن میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں کر آ گئی، اور ابھی تک تو وہ ان کے انکار کے شوق سے نہیں نکلے تھے۔ وہ سب تو اپنی طرف سے اس رشتے کو طے ہی سمجھ رہے تھے، لیکن زاہد صاحب کا رد عمل ان سب کو حیران ہی کر گیا۔ زاہد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور عارفہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن عارفہ بیگم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کوئی میں کم از کم میرا شمار نہیں ہوتا؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ تم نے آخر میرے سامنے اس طرح جھولی کیوں پھیلائی؟ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے عارفہ۔ ان کی باتیں عارفہ بیگم سمیت سب کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، اماں جی نے کہا۔ اماں جی، میں عارفہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسے ابھی تک ہم پر اعتماد نہیں؟ تمہارا ہماری اولاد پر ہم سے زیادہ حق ہے، اس گھر پر حق ہے۔ تم ہماری جس بچی پر ہاتھ رکھتی وہ تمہاری ہو جاتی، اور رہی بات حمزہ کی، تو وہ تو گھر کا ہی بچہ ہے۔ تھوڑی بہت خرابیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اور پھر تم نے خود ہی کہہ دیا کہ جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی ہوا تو ہم سب ہیں نا اس کی غلطیاں سدھارنے کے لیے۔ میں تو اس لیے اس پر اتنی سختیاں کرتا ہوں کہ کہیں اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہ رہ جائے، اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ یتیم تھا تو کسی نے توجہ نہ دی۔ اسے اپنے بڑے بیٹے کی حیثیت دی ہے، اور اسے ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے میری طرف سے کیا غلط فہمیاں ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ بھائی صاحب، عارفہ بیگم کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے، اور پھر وہ زاہد صاحب کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو باقی دونوں بھائی بھی ان کے پاس آ کر انہیں چپ کرانے لگے۔ سب لوگوں کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ بڑی ممانی کا چہرہ بھی خوشی سے چمک رہا تھا۔ ان کی بیٹی ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گی، اس سے زیادہ خوشی کی بات ایک ماں کے لیے اور کیا ہوگی؟ او ہو عارفہ، اب چپ بھی کر جاؤ۔ دادو اپنی بیٹی کے رونے دھونے سے جھنجھلا اٹھی۔ اماں جی، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس موقع پر ہم ولید اور حارث کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ بڑی ممانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے بہو، ان کے بارے میں اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ولید اور عائشہ، حارث اور رابعہ کا رشتہ طے سمجھو۔ انہوں نے فوراً ہی رشتے طے کر دیے۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے دونوں چھوٹی بہوؤں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اماں جی، اعتراض کا تو سوال ہی نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ان دونوں نے بھی اپنی آمادگی اور خوشی ظاہر کر دی۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ابھی حمزہ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے وہ کوئی ڈھنگ کی نوکری ڈھونڈے، اس کے بعد اسے یہ خوشخبری ملے گی۔ اور اماں، آپ بھی اس کے لاڈ اٹھانا بند کر دیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی زندگی کا غلط ترین اقدام تھا، جس نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ لیکن عارفہ، اس طرح تو اس کی غلط فہمیوں کو اور تقویت ملے گی۔ زاہد صاحب کا شمار ان مردوں میں سے ہوتا تھا جو گھر کے حالات کی پوری طرح سے خبر رکھتے تھے، حتیٰ کہ حمزہ کے اپنے لیے خیالات سے بھی وہ واقف تھے۔ کون سی غلط فہمیاں بھائی صاحب؟ عارفہ بیگم نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ حمزہ کو بھلا کون سی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی آپ کے خلاف؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، مگر زاہد صاحب تو زمانہ پرکھ چکے تھے، لہٰذا انہیں حمزہ کے رویے سمجھ میں آتے تھے۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔